في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت. سوال پوچھا ہے محمد عابد مینگل نے کوئٹہ بلوچستان سے کہ مفتی صاحب نان گورنمنٹ آرگنائزیشن عرف این جی اوز میں ملازمت کرنا اور ان کے تعلیمی ادارے اپنے محلے میں کھولنا اور ان کے تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا کیا حکم ہے؟ بہت بہترین سوال کیا ہے۔ این جی اوز آج کل کافی عام ہو چکے ہیں، ہر جگہ میں ہر گلی کوچے میں آپ کے ان کے نمائندگان نظر آتے ہیں، خصوصاً جو دیہات علاقے ہیں، جتنے بھی ہمارے بلوچستان کے مضافاتی علاقے ہیں وہاں پہ آپ کو یہ سارے لوگ ملتے ہیں اور یہ لوگ کام کرتے ہیں، اور وہ اکثر دیہات کے لوگوں کے انہوں نے ملازمتوں پر بھی رکھا ہے، وہاں پہ تعلیمی ادارے بھی کھولتے ہیں اور کھولا بھی ہے انہوں نے۔ تو اس حوالے سے سوال پوچھا ہے عابد مینگل نے، تو اس سوال کا جواب یہ ہے کہ کسی بھی این جی اوز میں ملازمت کرنا، خواہ اس کا تعلق کسی بھی چیز کے ساتھ، خواہ وہ آپ سے جو ہے ملازمت کے حوالے سے کام لے رہے ہیں، ان کا تعلق تعلیم کے ساتھ ہے، یا وہ راشن تقسیم کرتے ہیں، یا وہ سیلاب زدگان یا زلزلہ زدگان والوں کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہیں، ان کے ساتھ ملازمت کرنے کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے اغراض و مقاصد دیکھیں گے۔ اگر ان کے اغراض و مقاصد پس پردہ اسلام دشمنی پر مبنی نہیں ہے تو آپ بالکل ان کے ساتھ جو ملازمت کر سکتے ہیں، لیکن اگر پس پردہ ان کے اغراض و مقاصد ایسے ہیں جو اسلام دشمنی پر مبنی ہے یا وہ اسلام کی بےخکنی کرنے جا رہے ہیں، اگر کوئی ایسا سلسلہ ہے ان کے ساتھ، پھر آپ ان کے ساتھ بالکل بھی ملازمت نہیں کر سکتے ہیں، کہ ایسا نہ ہو کہ ان کے ان اغراض و مقاصد میں کہ جو اسلام کو ختم کرنے کے در پہ لگے ہیں، آپ بھی ان کے ساتھ ایک معاون ثابت ہو جائیں۔ رہی گئی بات دوسری کہ ان کے تعلیمی اداروں کو اپنے محلے میں کھولنا اور اپنے بچوں کو ان کے اداروں میں بھیجنا، تو اس حوالے سے ایک بات دیکھ لیں کہ جو ادارہ آپ کے محلے میں انہوں نے کھولا ہے وہاں پر کس طرح کی کتابیں پڑھائی جا رہی ہیں۔ اگر وہ ہمارے بلوچستان بورڈ کا اگر وہ نصاب ہے، یا وہ کوئی بھی ایسے تعلیمی ادارے ہیں جو ہمارے بلوچستان کے ساتھ جن کا تعلق ہے، بالکل آپ ان کتابوں کو ان کے تعلیمی اداروں کو کھولیں اور ان کا اس نصاب کو پڑھائیں اور اپنے بچوں کو آپ پھر ان تعلیمی اداروں میں بھیج سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ تعلیمی ادارے وہ کھول رہے ہیں اور بندے بھی وہ اپنے رکھ رہے ہیں اور ان کے عقائد اور نظریات غلط ٹائپ کی جو ہے لوگ ہیں جو ٹیچنگ کر رہے ہیں، بچوں کو جو پڑھا رہے ہیں، اور نصاب کے اندر بھی جو ہے ایسے غلط طرح کی جو سرگرمیاں آ رہی ہیں اور آپ بھی یہ سمجھ رہے ہیں، تو اگر کہیں بھی ایسا شبہ اگر آپ کو نظر آ جاتا ہے تو پھر نہ ان کی تعلیمی ادارے اپنے محلے میں کھولیں اور نہ ہی اپنے بچوں کے ان کی تعلیمی اداروں میں آپ بھیجیں۔ تو خلاصہ کلام اس کا یہ ہے کہ کسی بھی این جی اوز میں ملازمت کرنا یا ان کی تعلیمی ادارے اپنے محلے میں کھولنا یا ان کی تعلیمی اداروں میں اپنے بچوں کو بھیجنے کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ ان کے اغراض و مقاصد کیا ہے۔ اگر ان کے اغراض و مقاصد پس پردہ اسلام دشمنی پر مبنی ہے تو آپ نہ ان کے ساتھ ملازمت کر سکتے ہیں، نہ ان کی تعلیمی ادارے اپنے محلے میں کھول سکتے ہیں، اور نہ ہی اپنے بچوں کو ان کے اداروں میں بھیج سکتے ہیں۔ ایک اور سوال بھی ہے آج کی اس مجلس میں ہمارے کہ مفتی صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ، جی ایک بات مشہور ہے کہ اگر کسی کے پاؤں قبلے کی طرف ہو تو اس کو تلوار سے کاٹنا چاہیے، ایسی کوئی بات کتابوں میں موجود ہے؟ اگر کسی کے پاؤں قبلے کی طرف ہو تو وہ گنہگار ہے۔ پوچھا ہے کہ کیا وہ گنہگار ہوگا؟ تو دو باتیں یہاں پہ پوچھی گئی ہیں کہ اگر پاؤں قبلے کی طرف ہو تو اس کے پاؤں تلوار سے کاٹنا چاہیے، یہ بات تو کتابوں میں موجود نہیں ہے۔ اگر ہم تلاش کریں، اگر ہم اس کو دیکھیں بھی، اور کبھی ہمارے سامنے یہ بات نہیں گزری ہے کہ اگر کسی کے پاؤں قبلے کی طرف ہیں تو آپ تلوار اٹھا کر کے اس کے آپ پاؤں کاٹ دیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور سزا دینا بھی کسی کا اپنا، اگر کوئی بندہ گناہ کرتا ہے تو عام بندے کو جو اس کو سزا دینے کی اجازت نہیں ہے کہ آپ جو تلوار اٹھا رہے ہیں یا پسٹل اٹھا کر کے آپ جو ہے کسی کو سزا دے رہے ہیں، شریعت آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ بڑے جتنا بھی بڑا مجرم ہو، آپ کے سامنے کورٹ ہے، کچہری ہے، پولیس اسٹیشن ہے، آپ وہاں پہ جائیں گے، کمپلین کریں گے اور آپ اپنا جو ہے کیس جو ہے عدالت میں دائر کریں گے، آپ کی اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ یہ تو ضمن ایک بات تھی۔ رہی گئی بات قبلے کی طرف پاؤں کرنا، تو لازمی بات ہے یہ بے ادبی ہے اور قبلے کی جو بے احترامی ہے، اس سے اپنے آپ کو جو پرہیز کرنا روکنا چاہیے، اور ہر مسلمان کا فریضہ ہے کہ اگر آپ کسی بھی بندے کو دیکھتے ہیں کہ اس کے پاؤں قبلے کی طرف ہے تو آپ اس کو جو ہے بالکل پیارے انداز میں اس کو منع کر دیں گے کہ بھئی منع کریں کہ بھئی قبلے کی طرف آپ اپنے پاؤں نہ کریں گے، آپ قبلے کی بے ادبی اور بے احترامی کر رہے ہیں۔ لیکن اگر ایک بندہ قصدن ایسے کرتا ہے، وہ اسے پتہ بھی ہے یار قبلہ ہے اور وہ اپنے پاؤں بالکل قبلے کی طرف کر رہا ہے، تو یہ مکروہ تحریمی ہے۔ مکروہ تحریمی کا مطلب یہ ہے کہ بالکل حرام کے قریب ہے، گویا کہ آپ ایک حرام فعل میں مبتلا ہے، تو اس سے آپ پرہیز کریں۔ اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو دینی احکامات کی بہتر سمجھ عطا فرمائے۔